اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ اس کو یاد رکھیے اپنے پوائنٹ کو. پوائنٹ یہ ہے آپ نے بات کی تھی کہ اگر ان کی ملٹری کا کوئی ایسا ہوتا تو وہ تو ایسے نہ کرتا. میں اب یہ لے کے جانا چاہتی ہوں 79 میں جب یہ ریولوشن آیا تھا, اس ریولوشن سے پہلے 53 کا جو ڈبل کو تھا محمد بن صدیق کے خلاف, بالکل ہاں جی, یہ پہلا کو M1 نے کیا تھا, انگلینڈ کی جو ہے ایجنسی, وہ کامیاب نہیں ہوئی. MI6. ہاں جی, پھر 16 دن کے اندر انہوں نے CIA کو اپنے ساتھ, میرا خیال ہے ان کا پہلا جوائنٹ وینچر تھا. ایسی وینچرز کرتے ہیں کون سا کوئی اعلیٰ قسم کے کرتے ہیں, تو انہوں نے سیکنڈ میں CIA کو کال دی کہ بھی آپ ہمارے ساتھ آئیں. 16 ڈیز کے اندر اندر انہوں نے سیکنڈ کو کیا, اور وہاں پہ ان کی اپنے لوگ وہاں موجود تھے, انہوں نے پیسے بھی ڈسٹریبیوٹ کیے. اور آپ اس وقت ایران کی حالت میں بتا رہی ہوں کہ کیا تھی, کیونکہ اس وقت وہ تھا وہ شاہ تھا, تو شاہ کے ہی لوگ ارد گرد پھیلے ہوئے تھے, اور ملٹری بھی اسی کی بنائی ہوئی تھی. تو انہوں نے ملٹری میں بھی, اور اس میں جو پیسہ بانٹا تھا وہ تقریباً 10 لاکھ سے کم تھا, ملین سے کم تھا. کیسی افسوسناک بات ہے. اور وہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی اس کی, ڈاکٹر مصدق کی, اور اس کے بعد ان کے ساتھ تو جو ظلم ہوا ان کے بچوں کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, لیکن پھر دوبارہ تقریباً 18 سال میرا خیال ہے واپس شاہ کی اس میں چلا گیا. اس میں وجہ کیا تھی کہ پیچھے 82% انٹرسٹ یعنی انگلینڈ کو ملتی تھی اس کی رائلٹی برٹش پیٹرولیم تیل کا, اور جو ایران کو ملتا تھا وہ 18% تھا. اب انہوں نے کیا کیا, جب یہ ریولوشن آیا, میں آپ کو جو اصل بات اب آئے گی, اس سے جو ملٹری تھی وہ دنیا کی 5ویں بڑی اور طاقتور ملٹری تھی ایران کی. یعنی وہ دنیا میں اس وقت کاؤنٹ ہوتی تھی کہ دنیا کی ففتھ بگیسٹ اور لارجر آرمی ہے. اور وہ ٹرین کہاں سے تھے, ان کو موساد نے اور CIA نے ٹرین کیا ہوا تھا, اور وہ انہی لائنز پہ وہ ظلم و ستم ایران میں کر. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں اس سے کہ جب وہ ریولوشن آیا ہے تو ظاہر پوری تیاری سے آیا, اس ریولوشن کے لیے وہ پریپیئرڈ تھے کہ ظلم و ستم کتنا, اور بہت ظلم ہے. یہ ریولوشن ایسے نہیں آ گیا تھا 2 میں, عوام کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا, وہ نکلے. اب بتانا یہ ہے کہ انہوں نے وہ دنیا کی 5ویں نمبر کی اسٹرانگ اور لارجر وہ تھی ملٹری ہینڈل کیا تھا اس ریولوشن. نہ صرف ہینڈل کیا تھا, انہوں نے بدل کے ان سب کی صفائی کر دی تھی کہ وہ مطلب انہوں نے اپنی آرمی ہی بدل دی تھی. اس کے بعد سے انہوں نے آرمی کو وہ آرمی نہیں بننے دیا. اب ان کی ریولوشنری جو فورس ہے اس کے 31 ڈفرینٹ گروپس ہیں, اور ان سب کی ایک ایک کمانڈر ہے. انہوں نے کہا ایک کمانڈر کے اندر دین ہی نہیں, اپنے آپ کو بھی بھگتا ہوا تھا اور ساتھ والے ممالک کو بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب ایک کا حکم چلتا ہے تو پھر آپ بے بس ہو جاتے ہیں. اچھا کام کرے تو اچھا ہو جائے گا, برا ہوا تو برا ہو جائے گا, پورا ملک تباہ. ویری گڈ انفارمیشن. تو 31 جو اب ان کے پاس گروپس ہیں, ان کو انہوں نے یہ پیغام جو پچھلے دنوں حملے کا پھر سے ہو رہا تھا, آن گراؤنڈ جائیں گے, اور وہ ایئر کا بھی اور نیول کا بھی جو یہ پلاننگ کر رہا تھا امریکہ, جب یہ اس پہ پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور کہہ رہا تھا کہ میں پوری سویلائزیشن ختم کر دوں گا. اور پھر انہوں نے کہا عاصم منیر سے اور شہباز شریف کو پیغام بھیجا تھا کہ لاؤ بھائی CD لاؤ, میں چڑھ تو گیا ہوں, مجھے اتارو نیچے. تو پھر انہوں نے CD لا کے ٹویٹ چھاپا تھا کہ ہم آپ کی صلح کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اس وقت یہ ان کو جو تھا ایران کو یہ ہو گیا تھا کہ جب یہ اٹیک کر دیں گے اب, تو انہوں نے یہ پیغام دے دیا تھا لیڈرشپ نے 31 کے 31 گروپس کو جو ملٹری کے تھے, ریولوشنری فورسز کے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو کوشچنس دیے ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. اگر آپ تک کسی طرح کوئی میسج نہیں پہنچ سک رہا تو آپ آزاد ہیں, اپنے اپنے فیصلے کریں, آپس میں کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اگر وہ بھی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ بھی یہ ہو سکتا ہے, اور بہت سی چیزوں پہ ہو سکتے ہیں اٹیک. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر لیڈرشپ ساری آپ کو اطلاع ملتی ہے سب ماری گئی ہے, لائک اگر سپریم لیڈر اگلا بھی مارا گیا, سب لوگ اگر مارے گئے ہیں, یعنی آپ یہ ہوتی ہے قوم کی تیاری, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے جب تک کہ آپ میں سے آخری بندہ بھی زندہ ہے. آپ نے رکنا نہیں ہے, انہی لائنز کے اوپر خود فیصلے لے کے آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے. کوشش کیجیے گا آپس میں کوآرڈینیشن کریں, ویٹ نہیں کرنا کہ آپ کو کوئی حکم آئے گا. اس طرح سے ایران نے اب ترتیب دی ہے. دیکھنے میں سادہ سے لوگ ہیں, بٹ انتہائی ذہین اور انتہائی کانشیس ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے. انہوں نے ایک بار بھگت لی ہے, دوبارہ. تو اس وقت ان کی 99% ہوئی ہے, جو ینگر جنریشن ہے ٹل 25 16 سے 25, وہ 99% لٹریسی ریٹ ہے, اور جو پہلے والی ہے اس کا ملا کے 85% بنتا ہے. اس غربت میں, اس مصیبت میں 47 سال کی سینکشنز کے ساتھ کیا مقابلہ کیا ہے. لیکن یہ مقابلہ صرف میزائلز نے نہیں کیا, یہ مقابلہ صرف اور صرف ان کے جو بھی ان کے پاس اسلحہ ڈرونز ہیں اور یہ اور وہ نیوی کی سب میرینز وغیرہ, اس نے نہیں کیا. ان کی ڈٹرمینیشن, ان کی کنوکشن نے کیا ہے کہ یہ ہارنا نہیں ہے,
ہم نے یہ جیتنا ہے یا مرنا ہے، بس 2 ہی صورتیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری ڈگنیٹی ہے، کہتے ہیں ہمیں پیار سے بات کر لو، صلح سے کرنی ہے ہم میز پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے. اگر تم ہمیں آنکھیں دکھاؤ گے، یہ تو بار بار وہ کہہ چکے ہیں، تو پھر ہم جنگ مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کے جرنیل اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے ڈیلے نہیں کرتے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ایران کا ریولوشن آیا ہے تو اس وقت کی میں نے آرمی کی کنڈیشن بتائی ہے، وہ ایسے ہی تھی، وہ موساد کی آرمی تھی، ایک طرح سے CIA کی آرمی تھی، ان کی ٹرینڈ تھی. تو وہ ایرانی جو سر اٹھاتا تھا اس کے ساتھ وہ سلوک کرتی تھی جو اسرائیل میں اس فلسطینین کے ساتھ. رائٹ. تو انہوں نے ریولوشن تو لائے، اس لیے ان کے ریولوشن میں ایئر بھی نہیں گزر سکتی. یہ جو انہوں نے رجیم چینج کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ انہوں نے اپنا شہر انہوں نے تو بند کیا تھا نا سینکشنز لگا کے، مگر ایران نے بھی اپنے آپ کو بند کر لیا تھا. انہوں نے اندر ہی اندر تیاری کی، اور پہلے 10-20 سال انہوں نے کیا بنایا ہے اس غربت میں، جب سینکشنز تھی اور ان کو دنیا کا کوئی بھی پرندہ بھی ان کی طرف بات نہیں کرتا تھا. اگر آپ نے سبزی کے لیے زمین بھی ہموار کرنی ہے، روٹی نہیں تھی کھانے کو ان کے پاس، جی. تو ان کے پیسہ بھی انہوں نے فریز کر دیا تھا. تو اس وقت میں انہوں نے مزدوری کی ہے. آج بھی وہ کہتے ہیں ہم لیبر کرتے ہیں. انہوں نے سرنگیں کھودی اپنے پہاڑوں کے نیچے، پلاننگ کر لی تھی اسی وقت کہ پہلے ہم سرنگیں کھودیں گے، اور کتنی 100 فٹ 100 میٹر یا 100 فٹ گہری ہیں، اور پھر ہم اس میں انہوں نے اسلحہ بنانا شروع کیا. وہ سامان بھی تو لے کے جاتے ہوں گے وہاں، پھر وہ اسلحہ بننا شروع ہوا. اب وہ اس پہ دن اور رات کام ہو رہا ہے. تو پچھلے 10-15 سال میں انہوں نے اسلحہ بنایا. اس سے پہلے وہ سرنگیں کھود رہے تھے اور انفراسٹرکچر بنے اور تھوڑی سی ان کی ترقی نظر آنی شروع ہے. مگر مین وائل انہوں نے مڈل ایسٹ میں دوسرے کنٹریز جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، سیریا میں ہو رہا تھا، اس میں ہو رہا تھا کیا ہے صومالیہ میں ہو رہا تھا، جو بھی جس جگہ پہ بھی تھا، انہوں نے اس جگہ پہ اپنی وہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو بنائے جن کو یہ ٹیررسٹ گروپ کہتے ہیں. مگر انہوں نے تو یمن میں بھی جی یمن میں بھی. تو انہوں نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ جو انہوں نے پیسے دے کے جن گروپس کو بنایا ہوا ISS اور وغیرہ، یہ تو امریکن ایڈ تھی نا، تو اس کو انہوں نے مقابلہ کرنے کے لیے یہ گروپس بنائے. لیکن ان کا جو فوکس تھا وہ ان کا پیلسٹائن تھا، کہ پیلسٹائن کو ہم نے واپس پیلسٹینینز کو دلانا ہے. یہاں آ جاتی ہے بات ایمان کی. تو میں بتانا یہ چاہتی تھی کہ یہ ظلم کے آگے یہ پہاڈ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اسی میں ڈیل ہو جائے جنگ کے بنا، اور خطے میں زیادہ فساد نہ پھیلے. اور بار بار سب کو ڈپلومیسی کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارا خطہ ہے. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا، یہ جو جہاں ہم رہتے ہیں نا، یہ ہمارا گھر ہے، ہم تو یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے. اور ان کے جو سپریم لیڈر نے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں، ان کی یہاں سے اڈے نکالو. ہم پروٹیکشن بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو پھر اگر یہ ہم پہ حملہ کریں گے تو پھر ہم واپس حملہ کریں گے. تو چوائس از یورس. تو اب وہ پروٹیکشن تو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اس لیے نہیں پروٹیکشن دے رہے کہ ہم تم پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم تم پہ رول کریں گے. ہم اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ ہم اون کرتے ہیں اپنے خطے کو، اور ہم اس میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ہم یہ کر سکتے ہیں حفاظت. ان کو نکالو وہاں سے. تو یہ ہوتا ہے رول، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. صرف آپ کے پاس ایٹم بام ہو، آپ یہ کہہ کے دنیا کو نہیں ڈرا سکتے، آپ نے اپنا کردار بھی شو کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کردار شو کیا ہے، اور آئے کوئی مجال ہے ان کے لیڈر کے اوپر، مطلب آ کے ان کو لیٹر پکڑا کے کہ جی اس کی گورنمنٹ گرا دو. ان کی ساری عوام نکل کے باہر سڑکوں پہ بھی کھڑی ہوتی ہے. آپ کا لیڈر، جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت عمران خان کو انہوں نے ڈیتھ سیل میں ڈالا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایٹامک پاور ہے، ایٹم بم ہے ہمارے پاس. اور اس سے ہی ہر کسی کا، اس سے ہر کوئی دکھی ہے. جس سے بھی بات ہوتی ہے، میں نے بتایا نا، کوئی اوورسیز پاکستانی ہو، کوئی بنگلہ دیشی ہو، ایون کوئی انڈین ہو، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آپ کا ٹول ہی جو ہے وہ آپ کے ملک کی تباہی کے اوپر لگ جائے. یہ بھی آپ نے بڑا اچھا یو ایکسپلینڈ اٹ ویری ویل. خمینی جب آئے when he took over in 1979، اور انہیں سر جوڑ کے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جی آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا، ہمیں اسے ریفارم کی ضرورت ہے. تو اس نے ہی کریٹڈ اے پیرل آرگنائزیشن IRGC، اسے پھر اس نے طاقتیں دی. ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں اس میں کہ ایران کی یہ سب سمجھداری کے ساتھ ساتھ میں اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہتی، جو ان کی انر پاور ہے، ڈگنیٹی کو اپنی کو مینٹین کرنے کی جو سوچ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ بہت رول پلے کرتی ہے. وہ افغانستان میں بھی ہم نے دیکھی، افغانستان نے سب لٹ کے برباد ہو کے نسلیں ان کی مری ہیں، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. اندر ان کے نیٹو اور دنیا جہان کی فوجیں تھیں، ان کے اوپر طالبان اور ٹیررزم کا الزام اور سب پروپیگنڈا ہوا، لیکن انہوں نے گفٹ سپر پاوروں سے لڑ گئے بالکل. حالانکہ ان کی کوئی کنونشنل آرمی نہیں تھی، ان کی ریگولر آرمی تو ہے نہیں تھی.
تو یہ یہاں ہوتا ہے کہ آپ کس لیول پہ جینا چاہتے ہیں. نہیں تھا، کوئی ایئر فورس نہیں تھی ان کے پاس، کوئی ان آج کے بھی پاس انٹیلیجنس نہیں تھی، ان کے پاس نیوی نہیں تھی. تو اسلحہ نہیں لڑا سکتا آپ کو جب آپ رونے بیٹھ جائیں گے. آپ اور ابھی بتائیں بھی گے آپ دیکھیں ان کے جرنیل وہ فرش پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ بات میں ایران کی ساتھ کرنا چاہتی تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر سے لے کے ان کی جو کمانڈرز ہیں اور ان کے جو آپ ان میں سے کسی کے حلیے میں دیکھ لیں کہ آپ کو فرق نہیں محسوس ہوتا. کمانڈر وہ اکڑ کے نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی ایسے بیٹھا ہوا ہے ہمبل سا. ان کا پریزیڈنٹ آ کے لوگوں میں سڑک پہ پھر رہا ہے، باقی سب بھی ان کے اچھا ان کے تو سروں پہ انعام لگا ہوا تھا اور ملین ڈالر کا انعام لگایا ہوا نتن یاہو نے، اور وہ آ کے سڑک پہ پھر رہے اور ان کے سب کے لگے ہوئے تھے. اقبال کا میں ایک شعر ادھر اگر اجازت ہے تو کہہ دوں. اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ کیا لگا ہوتا ہے ان کا جو ہے مین سلوگن یہ ہے ایمان، اتحاد، جہاد فی سبیل اللہ. غور کریں یہ ہے ان کا. نہ ہنسائیں مجھے آپ. اچھا ہم کامیڈی شو نہیں کر رہے. فرما رہی ہیں لیکن آپ. میں ایک پوائنٹ اٹھانا چاہتی ہوں یہاں پہ. آپ نے ابھی ایران کی بات کی، آپ نے مثال دی کہ اگر ایران میں ایسا ہوتا تو کیا ان کی آرمی وہ سائفر کے بعد اپنی انہوں نے تو 5 کو ہونے کی کوشش ہوئی ہے، یہ 5واں جنگ کی صورت میں ہوا کہ یہ گورنمنٹ کو گرا دیا جائے. 4 کو 25 میں ہوئے. انہوں نے ہتھیار سپلائی کیا، گراؤنڈ میں ہتھیار سپلائی ہوا ہے، گراؤنڈ پہ ان کے لوگ اترے ہیں اور وہ لوگوں اور ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا. تبھی تو یہ جو خبر انہوں نے مچائی کہ 25-30 ہزار بندہ مار دیے انہوں نے، وہ ان کے شہریوں نے ان کو سب کی ڈیوٹی لگ گئی تھی، انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو مارا جو باہر کے لوگ تھے، جس کو انہوں نے پروپیگنڈا بنایا کہ وہ ایرانی گورنمنٹ مار رہی تھی. پھر انہوں نے پوری کی پوری اکانومی ٹوٹل کریش کر دی. امریکہ کے جو ٹریڈر انہوں نے جب اینول کانفرنس اکانومی کی اس میں انہوں نے یہ بات کا اقرار کر لیا. سادہ الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ہمیں مطلب کہا گیا تھا ہم نے وہ کام کر لیا تھا، ایران کی وہ اکانومی ختم کر دی گئی اور ہم اس کو فالو کر رہے تھے اور ہم نے وہ اپنا کام کر دیا تھا. تو ایران نے کیا کیا، ایران نے نئے نوٹ چھاپ لیے. انہوں نے فوراً ریکگنائز کیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں جن کو وہ اکسا رہے تھے، ان سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی یہ جو ڈیمانڈز ہیں کہ آپ لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے. تو انہوں نے پیسے چھاپے اور انہوں نے ان کو نوٹ چھاپ کے نئے. ان کی عدالتوں کا کام ٹیکنیکلی چیزوں کو ٹریٹ کرنا نہیں ہوتا، سیدھی بات ہوتی ہے، جج جسٹس کا یہ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا وہ ججوں کی تو ٹرانسفر کر دیا آپ نے، وہ دیکھا نہیں وہ جو 6 لیٹر والے ججز تھے انہیں اٹھا کے وہ جس طرح وہ بیوروکریٹس کو پھینکتے تھے نا، نہیں انہوں نے ایسے پھینکا جیسے چپڑاسیوں کو. لیکن بات یہ ہے پھر قوم کا قصور ہے. انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا، انہوں نے لیٹر لکھ دیا، وہ لگ گئے اس کے اوپر اسٹیک پہ. اب عوام کدھر تھی جو ان کے پیچھے لگتی؟ پی ٹی آئی کہاں تھی جو ان کے پیچھے لگتی؟ ان کو دھکا دے کے آگے لگاتے اور ان کے پیچھے چلتے. انہوں نے یہی کیا تھا. جی اب پی ٹی آئی کی بھی بات نہیں رہی، اب اٹ از میٹر آف انٹائر پاکستانیز. پی ٹی آئی سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گل ود گئی ہے. تو اب تو پی ٹی آئی کے وہ کھوسا صاحب آ جاتے ہیں 25-50 دنوں کے بعد آ کے ایک دن ایک بیان دیتے ہیں جی وہاں پہ وہ میرا مینڈیٹ نہیں بنتا اور فلانی میری یہ بات نہیں بنتی کہ میں وہاں جاؤں وڈیالہ جاؤں. پھر اس دن کہہ رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں، ہنستے ہنستے باہر کے دورے کر سکتے ہیں وہ. یہ سب کمپرومائزڈ، یہ سب ڈرامے، یہ وہی کھوسے کا آپ نے نام لیا ہے. اس نے 2-3 دفعہ اس نے ڈیکلریشن دی ہیں کہ جی فلانے جی عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے. کھوسا صاحب نے ایک بہت غلط بات کی تھی اور میں حیران تھی. پی ٹی آئی والے لوگوں نے ان کو فوراً کہنا چاہیے تھا جی آپ نے یہ بیک سٹیبنگ کی ہے. بار ایسوسی ایشن تھی، پتہ نہیں لاہور کی تھی، اسلام آباد کی کہاں کی تھی، اس میں جب ووٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے بندے کو دیا تھا ووٹ جن سے ان کی پرانی ایسوسی ایشن تھی. لیکن وہ بندہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا، نیوٹرل نہیں تھا، وہ اس کا تھا، نون لیگ کا یا کسی اور کا تھا. وہ کیوں دیا تھا؟ ان کو نہیں سمجھتی کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ اس بار کا پریزیڈنٹ آپ جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا انہوں نے کام کیا تھا اور سب نے کہا ہاں یہ کرنا تو نہیں چاہیے تھا. یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ کرنا تو نہیں چاہیے تھا، ان کی وہاں انکوائری بٹھا لینی چاہیے تھی اور ان کو کہنا تھا آپ چھوڑیں سیٹ، وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ، دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. ہمارا لیڈر بیٹھا ہوا ہے جس کی آپ نے مقدمے لڑنے اور آپ نے ووٹ دے کے آ رہے ہیں اس بندے. پی ٹی آئی نے بہت سی ایسی نالائکیاں کی ہوئی ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. اور یہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں وی بلیم دا وکٹم. ٹھیک ہے نا، اوکے جی فلانا کمپرومائز ہو گیا، فلانے نے 9 مئی کا بیان دے دیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کرا کون رہا ہے. اینڈ ایوری ون نوز جب تک
इन्हीं लोगों को अपने कामों पे वापस नहीं लेके जाया जाएगा तो ये काम तो होता रहेगा, ये विश्व साइकिल तो चलता रहेगा। नहीं, वो और आपने ठीक यही कहा। पाकिस्तान का चैलेंज है कि हमने उन्हें अपने काम पे लेके जाना है। जिस दिन वो काम पे चले गए वापस, इमरान खान उसी दिन रिलीज हो जाएंगे। तो कौन ठीक है, लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा उनको? पब्लिक। कब? ये जब पब्लिक इसके लिए जी, अब देखें कि अब हालात ऐसे बन रहे हैं, जितनी भी हम देखें ना, द मेन तो इंडिकेटर्स ऑफ हम ये वेट, ये तो सारे इलीगल ओहदे हैं ना, कि जब आपने खुद कहा कि इमरान खान, हमें सबको मालूम है, पूरी जी जी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इमरान खान जीते हुए हैं, तो बाकी सब तो इलीगल हो गया ना। जो भी बैठा है, जहां भी बैठा है, वो इलीगल बैठा है, जिस भी सीट पे बैठा है। और उसके बाद जो अदालतों में जो काम हो रहे हैं, वो इंसाफ देने की बजाय उल्टे लाइक हर काम को टेक्निकली, बहुत सी अदालतों ने तो टेक्निकली उनको ट्रीट किया है सिचुएशन को,